مرحبا پاکستان. السلام علیکم، ویلکم بیک ان مائی چینل. میں آپ کو آج دکھانے جا رہا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی میں کس طرح سے اردو میں کوئی چیز لکھیں تو اس کا آنسر فوراً سے وہ آپ کو دے گا. اس میں آپ چاہے کوئی مضمون لکھنا چاہیں، ایسے وغیرہ بچوں کے لیے، کوئی ریسیپی، کسی ملک کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل، تو ہر طرح کا کویشچن کریں، آپ کو وہ بیسٹ جو آنسر ہوگا وہ فوراً سے آپ کو ریٹن میں مل جائے گا، جسے آپ چاہیں تو کاپی پیسٹ کر کے دوسرے لوگوں کو اپنے واٹس ایپ پر، یوٹیوب کی ویڈیوز میں ڈالنا چاہیں. چلیں ہم چیٹ جی پی ٹی اوپن کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہمیں یہ اردو میں بھی ہیلپ کرتا ہے. تو یہ ہم نے چیٹ جی پی ٹی یعنی chat.openai.com اوپن کر لیا ہے. اس میں میرے پاس چیٹ جی پی ٹی 3.5 ورژن اوپن ہے. اسی طرح ہم اس کا جو لیٹسٹ ورژن ہے جو کہ 4 ورژن ہے، جی پی ٹی 4، اسے یوز کرنے کے لیے ہمیں پے کرنا پڑے گا جو کہ $20 پر منتھ ہے، جس میں ہمارے پاس فردر فیچرز بھی، جس میں فاسٹ رسپانس اسپیڈ ہے، ایکسکلوزیو ایکسیس فار بیٹا فیچرز لائک براؤزنگ، پلگ انز اینڈ ایڈوانس ڈیٹا انالیسز ہیں. تو یہ فیچرز آن کرنے کے لیے ہمیں اپ گریڈ کرنا پڑے گا. تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو لیٹسٹ ورژن پرچیز کر لیں، ادروائز یہ بھی ہمارے لیے انف ہے. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے چیٹ جی پی ٹی ہمیں اردو میں بھی وہ سارے فیچرز الاؤ کرتا ہے جو ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں. تو میں اب یہاں پر ایک عبارت لکھوں گا تو اس کی رپلائی میں یہ کیا لکھتا ہے. فار ایگزامپل اردو میں لکھ رہا ہوں، مجھے پاکستان کی ثقافت پر ایک مضمون لکھنا ہے. پاکستان کی ثقافت، اس میں پہلا زبان کا مجموعہ، پھر مذہبی تنوع، خوراکی رنگ، فنون، لباس اور فیشن. پھر یہ ہیڈنگز ہیں اور ان کے انڈر میں وہ ہمیں پیراگراف لکھ کے دے رہا ہے. تو یہ اس نے ہمیں ایک پورا لکھ کے دے دیا پاکستان کی ثقافت پہ. اب میں اسے لکھتا ہوں کہ مجھے کریلے پکانے کی ریسیپی بتائیں. اب یہ دیکھیں، یہ سالن کے لیے ضروری اجزاء، کریلے کتنے چاہیے، ٹماٹر کتنے چاہیے، لہسن کتنے چاہیے، پورا اس نے ڈسکرائب کر دیا. اب یہ کھانا پکانے کا طریقہ بتا رہا. اگر کوئی شخص ویڈیو بناتا ہے جس میں اردو لکھ کر وہ اپنے جو ویورز ہیں ان کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں اردو میں ویڈیو، تو وہ یہاں لکھ کر یہاں سے ٹیکسٹ کاپی کر کے اپنے مطابق جو بھی بنانا چاہتے ہیں اس ٹیکسٹ کو یوز کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس اپنے لیے کوئی مضمون لکھنا ہو تو وہ یہاں سے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. اور مختلف کاموں میں ہم جہاں اردو یوز کرتے ہیں وہاں کے لیے ہمارے پاس بہترین یہ ایک سورس ہے جہاں سے ہم جو ڈیٹیل چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ نالج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے. چلیں میں اس سے کچھ اور کہتا ہوں کہ ہمیں کچھ اور پرووائڈ کرے. مثال کے طور پر میرے لیے، بلکہ ہم لکھتے ہیں کہ پاکستان کے
حالات حاضرہ پر ایک مفصل نوٹ لکھیں۔ معاشی صورتحال، امن و امان، سیاسی مناظر، تعلیمی و علمی روشنی، توسیعی منصوبے، ماحولیاتی تاثرات۔ تو یہ اس نے پورا ایک ہمیں حالات حاضرہ پر ایک مفصل نوٹ لکھ کے دے دیا۔ مزید اگر لکھتے ہیں تو بلا شبہ آئندہ صحت اور علاج، برآمدات کے منصوبے، جنگ خلاف دہشت گردی، عوامی خدمات کی بہتری، ڈیجیٹل ترقی۔ ماشاءاللہ کہ زبردست ٹول ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں آپ اس سے لکھوا سکتے ہیں، اور آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ یہاں سے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ مزید ہم اس سے کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں بتائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام تاریخ کی روشنی میں ایک شاندار تاریخی شخصیت کے طور پر رقبے میں چمکتا ہے۔ علی گڑھ میں 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم لاہور میں منعقد ہونے والی علی گڑھ میں قومی اسمبلی کی جلسے میں ایک تاریخی تقریر، پھر ساری ڈیٹیل یہ ماشاءاللہ سے جو ان کے سرور میں ڈیٹیل ہے، ڈیٹا ہے، وہاں سے ہمارے لیے اکٹھی کر کے یہاں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تعلیم و تربیت کی ترویج، بچوں کی حفاظت، اقوام متحدہ میں دباؤ، بھارت اور مسلم لیگ کے درمیان مذاکرات۔ اچھا، اب میں جنوں کے بارے میں کہانیاں۔ جنوں کی قدرتی خوبصورت، یہ جنوں کوئی میرے خیال اس نے اٹھا لیا ہے۔ جن ہم لکھتے تو شاید یہ پراپر ہمیں ڈیٹا دیتا۔ جنوں شاید کوئی جگہ ہے پاکستان میں۔ اب میں جن کیا کھاتے ہیں؟ جنات کی غذا۔ غزوہ بدر کے احوال۔ چلتے چلتے اگر ہم اچانک روکنا چاہیں تو یہاں اسٹاپ کا بٹن بھی ہمارے پاس ہے۔ ری جنریٹ اگر ہم کریں گے تو وہی جو ٹاپک لکھ رہا تھا اسی کو دوبارہ سے وہ کنٹینیو کرے گا۔
اچھا ہم کچھ اور دیکھتے ہیں. مدینہ منورہ میں خاص زیارات. سبحان اللہ. مدینہ منورہ ایک پاک اور مقدس شہر ہے جہاں پر اسلامی تاریخ کے اہم واقعات میں سے کئی واقعات میں پیغمبر اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری رہی. مسجد نبوی، قبرستان جنت البقیع، قبلۃ الطائف، مسجد قباء، صدرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر. مزید دیکھتے ہیں تو اور اس کے بارے میں کیا کیا بتاتا. مسجد قبلۃ الوقوف، مسجد قباء، مسجد زبیدہ، مسجد قبرستان جنت المعلا. معلا وہ تو ہمارا مکہ میں ہے، خیر وہ بتا رہا ہے. جنت البقیع دوبارہ اس نے دے دیا ہمیں. حدیث کے حوالے سے اگر لکھتے ہیں، حدیث شریف، حدیث یا ہم یہ لکھتے ہیں پانی پینے کی سنتیں. آخری قطرہ. پانی پینے کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت یہ بھی ہے کہ آخری قطرہ پینے کے بعد آخری قطرہ چھینک لینا چاہیے اور آخری قطرے کو زبان سے لگانا چاہیے تاکہ پانی کی خوشبوداری کو حس ملے. چلے میں اب اس کے اندر لکھتا ہوں. کیا لکھنے کا ہے کہ قرآن کی پہلی سورت عربی اگر ہمیں دیتا ہے یہ تو اور بھی زبردست ہو جائے گا. قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے جسے سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان. یہ سورہ اللہ کے لیے حمد و ثنا. مزید الفاتحہ کے علاوہ قرآن کی دوسری صورتوں میں بھی معنوں کی خوبصورتی ہے. سورہ یوسف، سورہ بقرہ، سورہ رحمان، سورہ یاسین. اچھا ہم اس میں لکھتے ہیں کہ کیا قرآن میں آسمانوں کے نام ہیں. ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں آسمانوں کے نام ہیں. قرآن مجید میں آسمانوں کے حوالے سے مختلف مقاطع آتے ہیں جو ان کی تعریف. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29. پھر اس نے آسمان کو پوری طرح ستاروں کے ساتھ بنایا. سورہ یونس. اچھا یہ قرآن میں جہاں جہاں آسمان کا ذکر ہے وہ اس نے آیات بتا دی ہیں. کیا قرآن میں گھوڑے کا ذکر ہے؟ اور گھوڑوں، مولوں اور بغالوں کو بنایا کہ تم پر اور تمہاری جماعتوں پر فائدہ کریں، اور ہم نے زمین پر گھوڑے بھی پیدا کیے. اب یہ کتنا درست ہے آئی ڈونٹ نو، بٹ یہ ایک زبردست چیز ہے جسے ہم
اسلام کے حوالے سے اگر نالج لینی ہو تو وہ ہمیں لازمی علماء قرآن و حدیث سے لینی چاہیے. خیر میں تو صرف یہ چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا عربی بھی یہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. تو آپ نے دین جب بھی سیکھنا ہو تو وہ علماء سے قرآن اور حدیث کی کتابوں سے حاصل کریں. یہاں سے آپ دنیاوی فوائد جیسے معلومات عامہ جس میں کتابوں کے حوالے سے، ملکوں کے حوالے سے، کھانے پینے کی ڈشز اور اپنے روزمرہ کے معاملات سے کے حوالے سے یہاں سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں. تو بہترین اپلیکیشن ہے، آپ یوز کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اوکے، تھینک یو. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھول.